خواتر کی قسمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتر کی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو یقینی طور پر خیر کے داعی ہوں، ان خواتر کو کسی تردد کے بغیر الہام کہا جا سکتا ہے۔ دوم وہ جو یقینی طور پر شر کی دعوت دیتے ہیں، ان خواتر کو شیطانی وسوسہ کہنے میں کسی شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوم وہ جو الہام اور وسوسے کے درمیان ہو، یعنی ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ شیطان کے فریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شر کو خیر بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے۔ اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ عالم کو نصیحت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ لوگوں کو دیکھو، جہالت انہیں موت کی طرف دھکیل رہی ہے اور غفلت ہلاکت سے قریب کر رہی ہے، اور وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ قریب ہے کہ خدائی قہر کی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے۔ کیا تمہیں اللہ کے ان بندوں پر رحم نہیں آتا کہ انہیں اپنی قیمتی نصائح اور عالمانہ مواعظ کے ذریعے ہلاکتوں سے نجات دلاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصیرت، فراست اور دردمندی جیسے اوصاف سے نوازا ہے۔ تمہاری زبان میں کشش ہے، تمہارا لہجہ مقبول ہے، تمہارے الفاظ میں ایمان کی روشنی ہے۔ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس ناقدری کی سزا ملے اور تم باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لو۔ ہو سکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر اشاعت علم اور دعوت اللہ کی صلاحیت سے محروم کر دیے جاؤ۔ یہ اور اس طرح کی دوسری نصیحتیں وہ اتنی بار کرتا ہے کہ عالم کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ بالآخر وہ وعظگوئی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اپنی خلوت سے نکل کر لوگوں کے مجمع میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ فریب دیتا ہے کہ اگر کوئی بات اس وقت تک اچھی طرح دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک کہنے والا شخص وضع، خوش لباس اور خوشگلو نہ ہو۔ مقرر بیچارہ اس فریب میں بھی آ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اسے اس مقام تک لے آتا ہے جہاں سے ریا، تکبر، خود پسندی، جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور اپنے علاوہ ہر آدمی حقیر نظر آتا ہے۔ غور کیجئے، اس شیطان نے خیر کے پردے میں شر کے کتنے سامان پیدا کیے۔ بظاہر یہ تمام باتیں عالم کی خیرخواہی پر مشتمل تھی، لیکن در پردہ وہ اسے ہلاکت کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ واعظ بیچارہ اپنے لفظوں کے گوہر لٹاتا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے، حالانکہ دل جاہ اور مقبولیت کے لیے مصروف جدوجہد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوششیں برابر ہوں گی اور اسے آخرت میں کوئی بلند مرتبہ نصیب ہوگا، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیعید هذا الدین بقوم لا خلاق لهم، ان اللہ لیعید هذا الدین بالرجل الفاجر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسے لوگوں سے تائید کرائے گا جن کا دین میں کچھ حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی فاجر شخص سے تائید کرائے گا۔ شیطان کی تلبیسات خیر۔ روایت میں ہے کہ ابلیس ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی شخص کی صورت بنا کر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ کلمہ حق ہے لیکن میں تیرے کہنے سے نہیں کہوں گا۔ آپ کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ اس کا خیر بھی تلبیسات سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ اس کا خیر بھی تلبیسات سے خالی نہیں ہوتا، اور شیطان کی تلبیسات خیر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دغه راځي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ځل ودو نو چاو خدو نو او ډېر لوی صحابي نو وی هغه ویني څه دغه ته څنګه سوټه څنګه رااله اخر چې دغه ته شیطان نه وی څنګه رااله وی ته خلیفہ او بیدا ستا تهجد مستدا شو ما وی چې بیا د تهجد مست ده دا خزانه شي دغه نشي نو تا ودنه قیدغه
مطلب دی وایا. بیا ورته وایي چې بدا جستم ساده تهجد مستدا شو او پاغه باندې تم تا دغه ټړو خفګان ټړو او جړا ټړو افسوس توبه دې ټړو پاغه باندې چې تا ته تم ثواب ملاو شو هغه د تهجد رموز نه ډیر زیاتو. نو ما ته نن ته ځای شو تهجد نو بیا وطن زغنوم زیات دغه ته جزا فضا دغه کې نو بیا ورته ډیر ثواب ملاو شي. نو ما چې ثواب نه خوري نشه معلوموله هټه مستم ما وی چې د ډیر ثواب نه لږ ثواب درته ملاو شي. نو دا څنګه چې بعض وخت د فرضو نه سنتو ته راځي سنتو نه په نفل راوړی نفل نه په مستحب باندې دغه کی یدم دغه نه کوي چې په سړی باندې یو سړی فرض ته سنت ته نفل ته چې پاغه باندې فرض مسپری دي اول به نفل پری دي رو بیا به سنت باندې بیا به فرض پیدا کی. نو دا شیطان عجیب عجیب دغه دي چې نه بادشاہان پری دي نه مولایان پری دي نه صوفیان پری دي. او دغه ما چرته پیدا ویلو چې عبدالرحمن ابن جوزی غټ کتاب دی تلبیس ابلیس چې څومره طبقات دي انسان دا ټول متعلق دي چې د طریقې واردات د هر چا لپاره څنګه او دا پیغمبر لراځي. دیکھ اکثر یو خبر ادا کی دی شي چې اکثر مونږ سنیکیو کو نو هغه ظاهرول نه پکار او اکثر ذکر کې راشي نو ډکه دا فورن راشي چې مړه د کسوره د ورته خیال شي هغه اعلانیا شي خبردار هغه خو نیت باندې را چې تب دغه دی او الله تعالی د استاد نیت دغه نو الله ته خبر دی او ته نیت دی چې نه دغه شي دته چې ریا چې دا ارادي سره ده د بغیر ارادي نه ده چې خود به خود دغه ده اور دې نه پوینتی چې تا اراده دی چې به عزت ته د دې لپاره کوم او ته نه اراده دی نه سرکسان دې خبر شي دغه دي شي. اوس یو سړی د مستی ډېر توجه دغه سره هغه چرته دا غټلې دا پوړ چې دا چټای چې دا ماته ګوري چې نو ته دغه ست دا مخلوق چې دام په غیدا کې واچي چې دا چټای برابر دی نو اس پروا دي ټول دنیا دې خبر شي هغه دي شي. بلکې څنګه چې د چا لپاره د یو نه خی کار دغه چره کول هغه د چا له وجه هغه پر خودل چې ودا نه کوم خلک پوهیږي هوریاټي دی نو دام ریاره د چا د وجه پر خودل چې څنګه دی وای چې وګوره دته ځان شیخ جوړ کړی دی ځان ډېر زبر جوړ کړی دی نو دام ریاره نه د چا لپاره کول نه د چا لپاره پر خودل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ شیطان کا خیر بھی تلبیسات سے خالی نہیں ہوتا اور شیطان کی تلبیسات خیر اتنی زیادہ ہے کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ان تلبیسات خیر غوښتنه سپیدا غپټه دا کور والا نو بیا ورته وایي چې ستاره خیر نه می توبه ده خدا سپی دی رانه پورې کا ها نو شیطان د خیر د توبه ده او ترانه لري شه. ان تلبیسات کے سبب وہ تمام علماء عباد زہاد فقراء اور اغنیاء ہلاک ہو جاتے ہیں جو کھلا شر کسی حالت میں پسند نہیں کرتے اور نہ وہ گناہوں کے ارتکاب پر راضی ہوتے ہیں. ہم شیطان کے فریب کے کچھ نمونے چوتھی جلد کی کتاب الغرور میں پیش کریں گے اور اگر ہمیں زمانے نے مہلت دی اور عمر نے وفا کی تو ہم خاص طور پر اسی موضوع پر تلبیسی ابلیس کی عنوان سے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. ہر جگہ ہر ملک اور ہر قوم میں ہر شخص اس کی تلبیس کا شکار ہے. خاص طور پر عقائد اور فقہی مذاہب کے سلسلے میں اس نے تلبیس کی انتہا کر دی. اب خیر اور نیکی صرف گناہ د نیټۍ په شکل چې پیش کول دي دا تلبیس دی چې گناہ ایو تکبر دی تواضع په شکل کې دا کوي ایو گناہ لته مخته چې دا عالم صاحب ولا خبر رااله ګران کار دی خدای لا حول ولا قوة الا بالله توفیق ته خیر الله نه توفیق ورته پټه چې الله توفیق نو بچي الله بچي سره.
ہر جگہ، ہر ملک اور ہر قوم میں ہر شخص اس کی تلبیس کا شکار ہے۔ خاص طور پر عقائد اور فقہی مذاہب کے سلسلے میں اس نے تلبیس کی انتہا کر دی۔ اب خیر اور نیکی صرف رسمی چیزیں بن کر رہ گئیں، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر خیال اور ہر ارادے پر توفق کرے، اس کے اچھے برے پہلوؤں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی وہم ہے یا ملکوتی الہام۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تأمل کرے اور غور و فکر کے تمام تر صلاحیت استعمال کرے، کیونکہ یہ بات علم کی کثرت، بصیرت کی گہرائی اور تقوی کے بغیر معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی وہ ان حالات میں اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں اور باطن کا نور انہیں جہل کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے۔ کشف و بصیرت کی مدد سے تمام عقدے کھل جاتے ہیں۔ تقوی سے محروم شخص اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں شیطانی فریب کو خیر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور غیر شعوری طور پر تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یعنی جن اعمال کو وہ حسنات یعنی نیکیاں سمجھتے تھے وہ سیئات یعنی برائیاں ہوں گی۔ شیطانی فریب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ علم معاملہ میں سب سے اہم اور غامض بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں اور شیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے۔ علم معاملہ میں سب سے اہم اور غامض بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں اور شیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے، اور یہ ہر شخص پر فرض ہے، لیکن لوگ اس فرض کی ادائیگی سے غافل ہیں اور ایسے علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں جن سے وسوسوں کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو۔ وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بچنے کا طریقہ بھول جائیں۔ وساوس کی کثرت سے نجات کا طریقہ۔ سورۃ قاف کی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر دې ته وایا چې د اعمالو په لحاظ سره څوک په دغه چې دي خساره کې دي، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، هغه کسان چې د هغوی تم کوشش چې وو هغه د دنیا ژوند چې دی ضایع شو، خدای وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خدای په دې دوم کې دي چې دی دا ګمان دی ورته چې دومره خو ډېر نیکۍ ته دغه ته کامیاب حالانکہ اللہ پاک فرمائی چې دغه چې شیطان په دغه اړولی او دغه ټړي سورۃ ټاپ کې د آیات چې په اوس دې کې دا خبر شو غریب خو خپل نیت صفا ساتي لګیږي خو نیک کو نو اصل کې نیت لپاره خو صرف نیت د نیکۍ نیت نه او بدای نیت چې دی هغه دغه نه دی کنه ګوره د دې داسې مثال دی کنه لکه یو سړی چې ارسه کوي کنه ډاکټر سره اطلاع کوي چې ګوره زما روټین دا دی زه خوراک دا کومه مثال ورته وایي چې انډه خورم دی ورته بیا دا مو چې دا انډه زه فرمې خورم پلانې ټایم کې خورم او دې سره مطلب غوړو کې خورم او دا بیا ډیټیل وایي نو دا دومره فکر مونږه په دین کار کې نه کوو بس چې هغه څه سم وکړل نه صرف نیت خبره نیت سره هو لغه چې نیت لار نیتی کنه او یو سړی وایي غلا کوم ډاټا کوم او نیت میں دارے چې زړه ډاټا وټم او پیسې ملاو شي نو دا به غریبانو لور کوم نه ته په نیت بنیاد باندې دغه دی یا دلته جمعات نه بهر چره خلک مول نه راځي سرټس کوم یا نور څه تماشا کوم چې دا ټول ځوانان چې تم یو خوا بل خوا راوند ناسي دا ټول راشي او چې راشي نو ټول به جمعات ته بوزم نو شیداره چې هغه د پاره هغه عملوم دغه دی د نیک عمل نیت دغه دی
د سره خو دغه دی چې ستا د سره عمل چې دی هغه غلط دی، نو د هغې دپاره خو نیت کېدی نه شي. دا همغه واقعه نیت عمل کې صرف دغه دا دی چې هغه د الله د رضا دپاره دی، ته د هغه څه غرض دپاره دی. او چې کوم هغه بدعملي ده یا ګناه دی، ګناه کې خو نیت اړو څه سوال نشي پیدا کېدی. وساوس کی کثرت سے نجات کا طریقہ. وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ خواطر کے دروازے بند کر دیے جائیں. خواطر کے دروازے ظاہر میں حواس خمسہ اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں. علائق مطلب تعلقات یا سڑی مختلف ذہنوں کی انگیج بھی، ذہن انگیج بھی. انگیجمنٹ فور ڈاکٹر سے بیا خپه نشي چرته جوابري چې تا بیا ځان رسي مشغولیت. بالکل مشغولیت صحیح لفظ. خواطر کے دروازے ظاہر میں حواس خمسہ اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں. تنگ و تاریک گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے حواس خمسہ کی گزرگاہیں مسدود ہوتی ہیں اور اہل و مال سے دوری شہوت اور دنیا کی محبت کم کرتی ہیں. اس صورت میں صرف تخیلات کے دروازے کھلے رہیں گے. ان دروازوں پر ذکر الہی کا پہرا مقرر کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات وہ پہرادار کی آنکھ بچا کر دل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس چور کے خلاف سخت مجاہدے کی ضرورت ہے، اور یہ مجاہدہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے. اس لیے کہ زندہ شخص کبھی شیطان سے بچ کر نہیں رہ سکتا. وہ ہر لمحہ طاق میں رہتا ہے اور موقع پاتے ہی حملہ کرتا ہے. اس دشمن کے خلاف ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو زیر کر لیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شر کا قلع کما کر دیتا ہے، لیکن یہ شکست دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے. موقع ملتے ہی وہ پھر پلٹ کر حملہ کر دیتا ہے. جب تک جسم میں خون رواں ہے، شیطان کے خلاف جہاد کا جاری رہنا ضروری ہے. قلب کے شہر پناہ قلعه ته وایي. دا پخوا به چې جنګونه نو خلک به ټول شهر پناه ته راغونډ شو. قلب کې شهر پناه دغه ته وایي. لکه اوس پخوا به هر ښار نه چار پیره پسیلو دیوال به وایي چې په جیټونو پېښور کې مو دا اوس چې وایي چې لاهوري دروازه او باجوړی دروازه او کابلۍ دروازه، دا ټولې ښار دننه دیوال دننه به دا دروازې به وي. نو دې ته وایي شهر پناه وي.